کے خالق اور مالک اللہ رب العزت ہیں۔ ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور یہ پیدا فرمانا اللہ رب العزت کے لطف و کرم اور رحمت کا نتیجہ ہے۔ نہ صرف انسان کو بلکہ پورے عالم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، بلکہ اس کی تمام ضروریات کا بھی خیال رکھا۔ جس مخلوق کی جو ضروریات تھیں وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ لے لی کہ وہ اس تک پہنچانی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی وہ انسانوں پر ہوئی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ انسان کی پیدائش اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی رحمت کا عظیم شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، تمام چیزوں کو اس کے مسخر کر دیا اور اس کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا، اس کو بہترین قد و قامت، خوبصورت شکل و صورت عطا فرمائی، اعلیٰ ترین صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو بہترین رزق عطا کیا۔ یہ تمام کا تمام انسان کو عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو دیں یہ بلا امتیاز اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، رنگ و نسل کا لحاظ نہیں رکھا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں اپنے نافرمانوں کو بھی ایسے ہی عطا کیں جیسے اپنے فرما برداروں کو دیں، کافروں کو بھی ایسے ہی عطا کیں جیسے مومنین کو دیں۔ تو اللہ رب العزت نے دنیاوی نعمتیں انسانوں کو بلا امتیاز دیں، کوئی امتیاز نہیں رکھا کہ یہ تو میرا مطیع ہے اس کو زیادہ نواز دوں، یہ میرا نافرمان ہے اس سے چھین لوں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر یہ معاملہ نہیں رکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت انسان کو عقل عطا کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہدایت کا معاملہ رکھا، اور انبیاء پے در پہ مسلسل انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اپنی کتب جاری کیں، آسمانی کتب نازل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چل کر کامیاب ہو جاؤ گے، اور کامیابی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ بے شمار اللہ رب العزت نے انسانوں پر انعامات کیے، یہ تمام کے تمام انعامات ہمارا کوئی اس پر حق نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالی ہمیں نہ دیتے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ ہمیں عطا کیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ صرف رعب اور دبدبہ اور خوف کا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ عشق اور محبت کا رشتہ ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ سے عشق ہوگا، تو پھر یہ چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی، پھر اللہ رب العزت کی نعمتیں اور ہم پر واضح ہو جائیں گی۔ اسی لیے آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی منظر کشی، کہ انسانوں پر خصوصاً مسلمانوں پر اللہ رب العزت کی کیا کیا رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رحمت کہتے کسے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں دل کی نرمی کو، کہ انسان ایک طرف، دوسری طرف اس کے انسان یا کوئی بھی ہو، اور وہ مستحق ہے ہمارے احسان کا، اور ہمارا دل مائل ہو جائے اس بات کی طرف کہ ہم نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، یہ رحمت ہے۔ اور جب اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو، چونکہ اللہ رب العزت دل سے پاک ذات ہے، تو اس کا معنی خالصتاً احسان، فضل اور کرم والا ہوگا۔ کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کیا معنی؟ اللہ رب العزت کی رحمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے محسن حقیقی ہیں، اللہ رب العزت ہم پر فضل اور کرم کرنے والی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کس قدر کرم، کس قدر نوازشیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، یہ وجود عطا کیا، علم اور حکمت عطا کی،
عمل صالح کی توفیق دی اور سب سے بڑھ کر ایمان عطا کیا۔ یہ تمام کی تمام جو اللہ رب العزت کے عطیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، یہ اس رحمت کا اظہار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا اظہار کیا جو ہمیں یہ چیزیں عطا کیں، اور پھر یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیں، ان پر ہمارا کوئی حق نہیں تھا، بغیر استحقاق کے، بغیر حق کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ وجود، یہ صحت، یہ خوبصورت جسم، یہ والدین، یہ رشتہ دار، یہ دوست احباب، یہ تمام کے تمام کس نے عطا کیے؟ اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ ان کے دلوں میں ہماری محبت کس نے رکھی؟ وہ محبت رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی رحیم اور رحمان ذات ہیں۔ قرآن پاک جب ہم پہلا صفحہ کھولتے ہیں، پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، تو قرآن ہمیں اللہ رب العزت کا جو سب سے پہلا تعارف کراتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ کون اللہ؟ تعارف کیا ہے؟ فرمایا جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اور پھر سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہان والوں کا رب ہے۔ کون ہے؟ مزید تعارف کیا ہے؟ فرمایا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ تو اللہ رب العزت سراپا رحمت، رحمت ہی رحمت۔ قرآن پاک نے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، وہ تعارف ابتدا ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور پھر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، 114 صورتیں، 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے۔ صرف ایک صورت، صورت التوبہ ہے، جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ باقی تمام صورتوں کی ابتدا اللہ رب العزت کی اسی صفت رحمت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی مقامات قرآن پاک کے ایسے جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت رحیمی کا تذکرہ کیا۔ بعض بیوقوف لوگ، مستشرقین، اورینٹلسٹ، اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام ایک خونی مذہب ہے، نعوذ باللہ، اور ان کا خدا ایک خونخوار ہے جو مسلمانوں کو خونخواری سکھاتا ہے۔ ان بیوقوفوں کو اگر سمجھ ہو، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پہلے صفحے سے ہی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اسلام خونخوار مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام رحمت والا مذہب ہے۔ اور اسلام کا خدا، مسلمانوں کا خدا کوئی نعوذ باللہ خونخوار نہیں ہے، بلکہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اور صرف اللہ رب العزت خود رحمت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ جو جو چیزیں منسلک کر دی، ساری کی ساری رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تمام انسانیت کے لیے رحمت، تمام کائنات کے لیے رحمت، لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اپنی اس رحمت کا خصوصی حصہ عطا فرمایا۔ کیسے؟ اسلام نے مسلمانوں کو جو پیغمبر عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی تعارف کیا کہ وہ پیغمبر کون ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے تمہیں جو پیغمبر عطا کیا وہ جہان والوں کے لیے رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ مسلمانوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، چرند پرند کے لیے رحمت، تمام کائنات کے لیے رحمت۔ اور فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے مسلمانوں، تمہیں جو پیغمبر عطا کیا گیا وہ رحمت والا پیغمبر ہے، اس کو بڑا گراں گزرتا ہے، اس پر بڑی مشکل ہوتی ہے جب وہ تمہیں کسی مشکل میں دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو شفیق بنایا، اس کو رحیم بنایا، یہ تمہارے لیے بنایا۔ اور مسلمانوں کو عطا کی جانے والی کتاب قرآن پاک، وہ بھی رحمت۔ قرآن پاک کا اللہ رب العزت نے تعارف کرایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ رب العزت نے تم پر کتاب نازل کی۔ کیسی کتاب؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کو واضح انداز میں بیان کرتی ہے، کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ وَهُدًى، اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔
ایک اور مقام پر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ مسلمانوں پر جو کتاب اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک نازل کیا اس کے اندر شفا بھی ہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت رحمت، پیغمبر اسلام علیہ صاحب الصلاۃ والسلام رحمت، اور مسلمانوں کی طرف بھیجی جانے والی کتاب قرآن پاک رحمت۔ تو امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت کی رحمتیں لامحدود ہیں، اور وافر حصہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اس پر ہم جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمتیں، قرآن پاک کی رحمتیں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا فیض ہیں، اور یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام کا ایک خاص وصف رحمت ہے۔ اسلام پر اعتراضات کرنے والے ان پہلوؤں کو جانتے نہیں ہیں اور اعتراض کر دیا کرتے ہیں۔ دنیا کی تمام رحمتیں اللہ رب العزت کی رحمت کا عکس ہیں، یاد رکھیں۔ ہم صرف ماں کو دیکھیں، اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، مگر یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک معمولی سا عکس ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 درجے پیدا فرمائے، 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، اور ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا، صرف ایک حصہ، اور 99 اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے اپنے پاس رکھے۔ اس ایک حصے کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں، اچھے سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک جانور کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اتنی رحمت کا حصہ رکھ دیا کہ ایک خونخوار جانور ہوتا ہے، ایک وحشی جانور ہوتا ہے، لیکن جب معاملہ آتا ہے اس کے اپنے بچے کا تو اس پر اپنے پاؤں کا بوجھ رکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتا کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ رحمت اس کے اندر کس نے رکھی؟ وہ رکھنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ہے، اور یاد رکھیں وہ رحمت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے۔ اتنی بڑی رحیم ذات، اور آج ہمیں جو جو نیکیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، جو گزشتہ ہو چکی ہیں، جو مستقبل میں قیامت تک ہوتی رہیں گی، وہ ساری کی ساری اس ایک رحمت کے نتیجہ کے طور پر ہیں، ساری کی ساری ایک رحمت کا نتیجہ، باقی سارے کی ساری رحمت اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مایوس ہونے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، اللہ رب العزت کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا، کیا کرتا تھا؟ عمل اس کا یہ تھا کہ بڑا نیک آدمی تھا، دن رات اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے والے اعمال کرتا، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتا اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کے لیے، لیکن ایک خامی تھی کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس کیا کرتا تھا۔ جب قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر عرض کرے گا، یا اللہ میرے ان تمام اعمال کا بدلہ مجھے دکھا دیجئے، وہ میرے تمام اعمال کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرے ان تمام اعمال کا بدلہ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہو کر عرض کرے گا، یا اللہ میں نے تو ساری زندگی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، اس کے باوجود میرے لیے آگ کیوں رکھی گئی؟ فرمایا اس لیے کہ تم لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کیا کرتے تھے۔ تو نہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہوں، نہ دوسروں کو کریں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کن کا کام ہے؟ فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ وہ کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو جنت سے نکالا
تو شیطان نے جاتے جاتے کہا کہ اے اللہ جس کی وجہ سے آپ مجھے جنت سے نکال رہے ہیں، ان لوگوں کو میں گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روح اور جسم کا تعلق ہوگا، جب تک ان کے اندر سانس ہوگی تب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، اپنی کوشش نہیں چھوڑوں گا، ہر انسان پر محنت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ بدلے میں پھر رحیم ذات ہوں، رحمان ذات ہوں۔ یہ انسان جب بھی گناہ کر کے مجھ سے توبہ کرے گا، صدق دل سے مجھ سے معافی مانگے گا، جب تک یہ گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلی امتوں میں ایک شخص تھا 99 قتل کر لیے، 99 قتل۔ ایک زاہد کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آج بڑی پشیمانی ہو رہی ہے، بڑا پریشان ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اپنی آنے والی زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، فرما بردار اور مطیع بننا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی حل ہے؟ تو اس نے کہا تو بڑا ظالم انسان ہے، تو نے 99 قتل کر دیے، تیرے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جاتے جاتے اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ جب معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کو بھی قتل کر دوں، 100 قتل ہو گئے۔ پھر پریشانی کے عالم میں کوئی انسان ملتا ہے، پریشانی کے عالم میں دیکھتا ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، گناہوں والی زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں، گناہوں سے تھک چکا ہوں، گناہوں سے اک چکا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو وہ انسان کہتا ہے فلاں بستی میں ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤ، ایک راہب ہے، اس کے پاس جاؤ، ممکن ہے شاید وہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اب وہ سچی طلب کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی، راستہ میں اس کو موت آ جاتی ہے لیکن اس کی طلب سچی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے جو آگے والی زمین ہوتی ہے، جو اس زاہد، جو اس عابد کی طرف، جو اس عالم کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو حکم دیتے ہیں تم سکڑ جاؤ، تم اس کے قریب ہو جاؤ، وہ بستی اس کے قریب کر دی جاتی ہے۔ اور پیچھے والی زمین کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں تم دور ہو جاؤ، تم پھیل جاؤ۔ یہ حکم دینے کے بعد اب فرشتے آتے ہیں، جنت والے فرشتے آتے ہیں، جہنم والے فرشتے آتے ہیں، دونوں آپس میں یہ مباحثہ کرتے ہیں۔ جنت والے کہتے ہیں ہم اس کو لے کر جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ جنت والے کہتے ہیں ہم اس لیے لے کر جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کر چکا تھا، صدق دل سے اللہ سے معافی مانگتا تھا، حق کی طلب لے کر نکلا تھا۔ جہنم والے کہتے ہیں چونکہ پہنچا نہیں تھا اس لیے ہم لے کر جائیں گے۔ معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیمائش کر لو، جس طرف یہ زیادہ ہو وہ والے فرشتے لے کر چلے جائیں۔ پیمائش کی جاتی ہے تو صرف ایک بالشت وہ جنت والے راستے کی طرف، یعنی اس عالم والے راستے کی طرف ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جتنے گناہ لے کر آؤ، زمین سے آسمان تک کائنات کو گناہوں سے بھر دو، ایک بار صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، کائنات کے ذمہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا، قرآن پاک منظر کشی کرتا ہے قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ، یہ زمین و آسمان کس کے ہیں؟ کہہ دیجئے اللہ کے ہیں۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لازم نہ لیتے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا فرما چکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی۔
اللہ تعالیٰ نے اصول اپنے لیے خود مقرر فرما دیے۔ اور اللہ رب العزت کے رحمت کے عظیم مناظر، بے شمار مناظر، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے معاف کرنے کے، کوئی ہو معافی مانگنے والا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، گناہوں کی زندگی گزاری، ایک اچھا عمل تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کوئی نیکیاں لے کر آؤ، وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس اور کوئی نیکیاں نہیں سوائے ایک بات کے۔ وہ بات کیا ہے کہ آپ نے مجھے مالدار بنایا تھا، آپ نے مجھے مال کی وسعت عطا کی تھی، اور لوگ میرے سے ادھار مانگنے آتے تھے، میں مستحقین کو دیا کرتا تھا، ان کو عطا کیا کرتا تھا۔ جب قرض واپس دینے کی باری ہوتی اور وہ مجھ سے عذر کرتے کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے ہم بعد میں دے دیں گے، تو میں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتا تھا، اپنے طلب کے اندر سختی نہیں کرتا تھا، بس ایک یہ اچھا عمل ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اسی عمل کی وجہ سے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، راستہ میں دیکھا ایک شاخ پڑی ہے کانٹوں والی، دل کے اندر خیال آیا کہ اس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ اٹھاتا ہے اور اس کو سائیڈ پر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور رحمت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں اور جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے پر بھی اللہ رب العزت راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اپنے کام کے سلسلہ میں جا رہا تھا، راستہ میں پیاس لگتی ہے، کنواں نظر آتا ہے، کنویں کے اندر اترتا ہے، پانی پیتا ہے، باہر نکل کر دیکھتا ہے ایک کتا پیاس کے مارے گارے کو چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے کام کو تو جاتا ہی رہوں گا، اس کو بھی ایسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی ہوئی تھی۔ دوبارہ اترتا ہے، اپنا موزہ اتارتا ہے، پانی بھر کر اس کتے کو پلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ہر ذی روح کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر، رحم والا معاملہ کرنے پر اللہ رب العزت نیکیوں کے انبار لگاتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر صرف معاف نہیں کرتے، بلکہ جب کوئی گناہ گار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک شخص ہو، جنگل میں ہو، سنسان علاقے میں ہو، تھک ہار کر کہیں پر آرام کرے، آنکھ لگ جائے، جب بیدار ہو دیکھے کہ سواری بھی موجود نہیں، سامان بھی موجود نہیں، اب یہاں سے نکلنے کا اس کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، بہت ڈھونڈ کر واپس آ کر اسی جگہ بیٹھ جائے اور موت سامنے نظر آ رہی ہو، تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے، دوبارہ آنکھ لگ جائے، آنکھ لگنے کے بعد جب بیدار ہو تو اپنی سواری کو بھی دیکھے، اپنے سامان کو بھی دیکھے، وہ کس قدر خوش ہوگا کہ اس کو ایسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی عطا کی۔ اور اس خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے شکر کے کلمات کیا نکلتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، اور کہہ الٹ بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں والی زندگی چھوڑ کر نیکیوں والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آتا جو گناہ کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتے۔ تو گناہ کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس گناہ کا نامہ اعمال میں رہ جانا یہ زیادہ بڑی بات ہے اور زیادہ بری بات ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، معصوم ہستیاں انبیاء کی ہیں، لیکن مسلمان کیا ہوتا ہے، جب گناہ ہو جائے فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ وہ گناہ نامہ اعمال میں رہنا نہیں چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنی رحمت کو وسیع کر دیا تو پھر کیوں ہم گناہ کر کے اپنے آپ کو ناپاک کریں اور پھر ناپاک رہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے۔ اور پھر توبہ کا انعام فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نامہ اعمال سے ایسے مٹا دیتے ہیں، اس گناہ کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ آپ حضرات جانتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں، بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت دیکھیے، جو اللہ رب العزت کی رحمت کا عکس ہے، جو اللہ رب العزت کی رحمت کا فیض ہے، اس کے پاس پیغام بھجواتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، قاتل کی بخشش نہیں ہوگی، زانی کی بخشش نہیں ہوگی، اور میں نے یہ تینوں اعمال کیے ہیں تو پھر میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، نیک اعمال شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ پیغام ان کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بھی بات بنی نہیں، میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں نیکیوں والی زندگی پر ہی رہوں گا، گناہ نہیں ہوں گے۔ پیغام واپس آتا ہے، اللہ رب العزت پھر آیت کریمہ نازل فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو چاہیں معاف کر دیں۔ پھر پیغام جاتا ہے، اب دیکھیں وحشی ہے کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل، اور اس طرح کے مطالبات رکھ رہے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ ابھی بھی بات بنی نہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی مرضی پر منحصر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، یہ مجھے کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف ہی کریں گے۔ پیغام آتا ہے، اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے اگر تو نے اپنی نفس پر ظلم کر لیا، بے شمار گناہ کر لیے، پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو اسی لیے آج کی گفتگو کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو سمجھیں، اللہ رب العزت سے اپنی محبت والا رشتہ قائم کریں، عشق والا رشتہ قائم کریں۔ ہمارے دل کے اندر جب عشق الہی ہوگا، اللہ رب العزت کی محبت ہوگی، پھر اللہ رب العزت کی فرما برداری بہت آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق